بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم قرآن مجید کی سورہ الفاتحہ سے قرآن مجید کے درس اشاری کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے بھی پہلے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، قال ان اول ما نزل به جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک سب سے پہلی چیز جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے، تو اس وقت قال، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا محمد قل استعیذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ثم قال، پھر کہا، قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو اس لیے جب بھی ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اس ترتیب کو اگر ہم دیکھیں تو اندازہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ شیطان کے پاس کتنی طاقت ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کے آغاز کرنے میں جو فلسفہ ہے، اس کو امام سلمی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اشارۃ الی المودۃ بدأ، کہ آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اپنی محبت کا اشارہ دیا ہے کہ انسان کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ محبت پہ مبنی ہے، انسان کے ساتھ میرا تعلق رحم کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ اور جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہیں تو اس کا آغاز اللہ سے ہو رہا ہے، بسم اللہ۔ تو اللہ لفظ جو ہے یہ اصل میں الہ تھا، اور الف کو، اس کے حمزہ کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ الف لام لگایا گیا تو یہ اللہ ہو گیا۔ اور اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، میں هو الاسم الاعظم الذی حول الاسماء کلھا، کہ اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جو اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی نام کو شامل ہے، سارے صفاتی نام اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو اس کائنات میں ہمیں جتنا حسن نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ہے، اور وہ سارے کے سارے اسماء حسنہ جو ہیں وہ سمٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں ذات میں آ جاتے ہیں۔ اور لفظ اللہ جو ہے اس کے کتنے معارف ہیں، اس کی وضاحت میں امام سلمی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بزرگ تھے ابو الحسین نوری، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، کہ جو ابو الحسین نوری تھے ان پہ ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، اور یہ ہر وقت اللہ 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 کا مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے، اور ان کی چلتے چلتے یہ حالت ہو گئی کہ 7 دن تک ان کو کھانے پینے کی
طلب نہ رہی، اور یہ ہر وقت اسی ذکر میں ہی، اس میں ذات کے ذکر میں یہ مصروف رہتے تھے۔ یہ بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی گئی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ اس کے حواس بھی قائم ہیں یا نہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی وہ نمازی ادا کر رہا ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، جب اس سے بات کرتے ہیں تو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ وہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس سے نہ سننے میں آ رہی ہے نہ اس کے عمل میں ہے، لیکن جب فرائض کا وقت ہوتا ہے تو وہ ادا کرتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ چلو یار چلتے ہیں، یا تو اس کو کوئی ہم فائدے کی بات بتاتے ہیں یا اس کو سے کوئی فائدے کی چیز حاصل کرتے ہیں۔ یہ کیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لیا اور ابو الحسین نوری کے پاس آ گئے۔ جب ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کو دیکھا تو اس نے پہچان بھی لیا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھہرو، تم ذرا خاموش ہو جاؤ۔ تو ابو الحسین نوری خاموش ہو گئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تم اللہ کہو اور تھوڑا سا اپنے اندر توجہ کرو کہ یہ تمہاری آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہیں یہ تمہارے نفس کی آواز تو نہیں ہے؟ اگر تو یہ تمہارے نفس کی آواز ہے تو یاد رکھو کہ ابھی تک تم اپنے نفس کے ساتھ موجود ہو۔ تو اس کے بعد وہ خاموش ہوا، تو اس نے جب یہ آواز دی، دوبارہ اللہ کہا، تو اس کی دیوانگی اور حیرانگی جس میں وہ مبتلا تھا وہ اس کی ختم ہو گئی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ ہاں، یہ جو آواز تھی یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے من سے نکل رہی تھی، جس سے مجھے سکون مل رہا تھا۔ تو الہ کا ایک معنی ہوتا ہے سکون دینے والا، کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا یہ رشتہ نصیب ہو جاتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر سے وجود کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی اس گہرائی میں جا کر ہمیں لفظ اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کتنے معارف ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی دوسرے کو یہ نام رکھنے کی اجازت نہیں دی، اور کوئی بندہ کائنات میں دوسرا یہ نام نہیں رکھ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نام کے اندر بہت معارف ہیں۔ تو اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں ذات ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ جو آتا ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، اور پھر لفظ رحیم ہے۔ یہ رحمان پہلے اللہ کا اس میں ذات ہے، پھر دو نام ہیں جو دونوں رحم سے مشتق ہیں، رحیم اور رحمان، اور ان کے بارے میں تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اسمانی رقیقانی احدہما ارقو من الآخر، کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے اسما ہیں جن میں ایک سے دوسرا زیادہ رقیق اور زیادہ رحمت ہے، ایک سے دوسرے میں زیادہ رحمت ہے۔ اور اللہ کے اس میں ذات کے بعد تسمیہ میں دو ناموں کی ایک ہی مصدر سے ریپیٹیشن جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی رحمت پر دلیل ہے۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں فَنَفِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَ الْقُنُوطُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عِبَادِهِ، کہ ان دو ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ خبر دیا ہے کہ کبھی بھی اس کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ تو آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جو انسان کا تعلق اس کی خدا کی ذات کے ساتھ ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنے رب سے اس کی رحمت کی امید کا چراغ کبھی بھی گل نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے اور کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ رحم جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ تو رحیم بمانا رفیق ہے، رحمان بمانا رقیق ہے، الرحمن بمانا رقیق من رکن، والرحیم بمانا رفیقی بمن رفقن، کہ رحمان یہ رکت سے ہے کہ کوئی بھی ہو اس پہ جب آپ کو رحم آتا ہے تو وہ رکت ہوتی ہے، اس کے لیے مذہب شرط نہیں، اس کے لیے نو شرط نہیں، یہ رحم آپ کو جانور پہ بھی آ سکتا ہے، یہ رحم آپ کو کافر پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو رحمان کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب کے لیے ہے، اسی رحمان کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، اسی رحمان ہونے کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ تو لفظ رحمان جو ہے یہ سب کو ملتا ہے، اور رحیم کا معنی کہا کہ الرحیم بمعنی رفیقی، اور یہ دوستی کے معنی میں آتا ہے، رفاقت کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے کہ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ساری کی ساری ہیں وہ مومنین کو ملیں گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کس طرح سے کرتا ہے، اس کی رحمت کا کیا بندے کو احساس ہوتا ہے؟ تو اس کی وضاحت میں فرمایا اے بنسیم روح اللہ اخترع من ملکہ ما شاء رحمتن لأنہ رحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی ہوا چلتی ہے جو اس کے ملک سے چلتی ہے، عالم انوار سے ایک رحمت کی ہوا چلتی ہے، اور یہ رحمت کی ہوا جس جس کو پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہوتا ہے تو اس کیفیت کو بندہ اپنے وجود پہ محسوس کرنے لگتا ہے، تو جہاں تک بندے کی دعا پہنچتی ہے، جہاں تک بندے کی عبادات جاتی ہیں، جہاں تک بندے کا طائر فکر پرواز کرتا ہے، اور جہاں تک انسان اپنی عبادت میں مخلص ہوتا ہے، جہاں تک اس کی عبادات اور اخلاص پرواز کرتا ہے، وہیں سے وہ ہوا چلتی ہے جو بندے کو اس جہان میں آگے سکون کی دولت عطا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور وہ رحمان اور رحیم اس لیے ہے کہ انسان کسی بھی حال میں اپنے رب کی نعمتوں سے مایوس نہ ہو۔